اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته انک تری الارض خاشعۃ فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت وربت ان الذي احیاها لمحیی الموتى انه على كل شیء قدیر صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورہ حامیم السجدہ کا مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں آیت نمبر 39 سے 39۔ فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً کہ اے مخاطب تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ دبی یعنی خشک پڑی ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھر آتی ہے اور پھولتی ہے یعنی خوب فصل اگاتی ہے۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى یقیناً وہ اللہ جس نے اس کو زندہ کیا ہے یقیناً وہی مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر بے شک وہ اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا بے شک جو ہماری آیتوں میں ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر بھلا وہ جو آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے، امن یأتی آمنا یوم القیامہ یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا۔ سوال کا جواب بہت واضح ہے، جو امن میں ہے وہ کامیاب اور جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ برباد۔ اعملوا ما شئتم تم جو چاہو کرو، انہ بما تعملون بصیر بے شک وہ اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو تم اعمال کر رہے ہو۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم بے شک جن لوگوں نے کتاب نصیحت کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکی تھی وہ عذاب سے بچ نہ سکیں گے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ اور یقیناً یہ ایک زبردست کتاب ہے یعنی قرآن۔ لا يأتيه الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ باطل اس قرآن کریم کے پاس نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید یہ بڑی حکمت والے بہت تعریفوں والے اللہ کا نازل کیا گیا قرآن ہے۔ باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے الفاظ کی بھی ذمہ داری لی ہے حفاظت کے اعتبار سے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں ہم پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے معنی بھی خود حضور کو عطا فرمائی۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے، اللہ نے قرآن کے الفاظ بھی دیے حضور کو اور قرآن کریم کے معنی یعنی مفہوم بھی دیا حضور کو۔ یہ بات ذکر میں آئے گی سورہ قیامہ 29 پارہ، سورہ قیامہ کی آیات 16 تا 19 میں یہ ذکر آئے گا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم ان علینا بیانہ اب اس قرآن کا بیان بھی دینا ہمارے ذمے ہے۔ دو باتیں، الفاظ بھی اللہ نے دیے، قرآن کا بیان تشریح بھی اللہ نے دی ہے حضور کو۔ یہ سورہ قیامہ میں آیت 19 میں بات آئے گی ایک بات۔ اگلی بات اللہ نے حفاظت کی ہے الفاظ کی بھی اور اللہ نے حفاظت کی ہے مفہوم کی بھی۔ چند مثالیں ہمارے سامنے آتی رہیں اور میں عرض کرتا ہوں کہ کیا یعنی میں یہ عرض کرتا ہوں جو مفسرین نے ہمیں سمجھایا، میرا کیا کمال کہ میں کوئی بات آپ کے سامنے رکھوں، تو ہمارے اسلاف نے کلیئرٹی کے ساتھ اس طرح اللہ نے الفاظ کا چناؤ کیا کہ غلط مفہوم کو لینا بھی چاہے گا تو وہ سگنل بج جائے گا فوراً، وہ بہت زور کا ریڈ سگنل بج جائے گا، سم تھنگ از رانگ ود ہیئر۔ اللہ تعالیٰ الفاظ و معنی دونوں کی حفاظت کرتا ہے، تو نہ باطل آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، اس میں الفاظ کی بھی حفاظت اور مفاہیم کی بھی حفاظت۔ تنزیل من حکیم حمید یہ بڑی حکمت والے بہت تعریفوں والے اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک اے نبی علیہ السلام آپ سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہی جا چکی ہیں۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم یقیناً آپ کا رب مغفرت والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ یہ دونوں شان اللہ کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت کی امید بھی رہے اور اس کے عذاب کا خوف بھی رہنا چاہیے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی یعنی غیر عربی بناتے یقیناً وہ کہتے کہ اس کی آیت تفسیر سے کیوں نہیں بیان کی گئی۔ اعجمی و عربی یہ کیا بات، کتاب عجمی اور رسول عربی، کیا مطلب؟ اللہ نے قرآن عربی میں عطا کیا تو ہمیں سمجھنا آسان ہے، جو اول اس کے ایڈریس یہ تھے مخاطبین، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں،
اتنا عظیم کلام جو چیلنج جس کا تم قبول نہیں کر سکتے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے کسی عجمی زبان سے جاری کر دیتا. لیکن جب اللہ عجمی کی زبان سے جاری کرتا تو پھر تم کیا کہتے؟ اوہو ہم تو عربی، یہ عجمی، ہم کیسے سمجھے بھائی. تو میں نہ مانو والا مسئلہ ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، ایک عجمی زبان سے اللہ جاری کرتا اور معجزانہ پہلو ہوتا، تب بھی وہی اعتراض کرتے. یہ نقطہ پہلے بھی آتا رہا ہے، انہوں نے مان کر نہیں دینا. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، آپ فرما دیجئے جو ایمان لائے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. والذین لا یؤمنون فی آذان وقر، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے. وہو علیہم عمی، اور یہ انکار قرآن ان کے حق میں اندھا پن ہے. اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں، یعنی ہٹ دھرمی ہے، ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا، کچھ سمجھ میں حق کی بات ان کو نہیں آتی. ایک بات ہے قرآن ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے. یہ شفا روحانی بیماریوں کے لیے اولاً، باطن کی گندگی دور کرتا ہے قرآن. دنیا کی محبت، جہاں منصب کی محبت نکلے گی تو پھر حق قبول کرنے میں آگے بڑھیں گے. ہاں جسمانی اعتبار سے بھی قرآن شفا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کے بارے میں بتایا، آیت الکرسی کے بارے میں حفاظت کے لیے بتایا، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے بارے میں بتایا کہ بیماریوں میں اس کا اہتمام کیا کرو، پڑھنے کا، دوا بھی لیں اور یہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں. سورہ رحمان کا لوگوں کا تجربہ ہے، سورہ یاسین کا لوگوں کا تجربہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے. جسمانی عوارض میں دوا بھی کرے بندہ اور قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کرے، اور دلوں کے امراض کی بھی شفا اس قرآن پاک میں ہے. سورہ یونس آیت 57 شفاء لما فی الصدور، اس قرآن کریم میں سینوں کے امراض کی شفا بھی موجود ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی پھر اس میں اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا. وہ طے شدہ بات کیا ہوتی ہے؟ وقت پر ہی اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ یقیناً اس قرآن کریم کے حوالے سے بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں. من عمل صالحا فلنفسه، جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے. ومن اساء فعليها، اور جو کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا. وما ربك بظلام للعبید، اور آپ کا رب بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. اس کے بعد 25ویں پارے کا آغاز ہے الحمدللہ. چلیے جی اب 25واں پارہ. الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اسی اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے. کب آئے گی وہ اللہ کو پتہ. ہاں میری اور آپ کی قیامت کون سی ہے؟ ہاں حدیث میں ہے من مات فقط قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہو گئی. میری آپ کی ابھی بھی کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن جو پورے عالم پر قیامت آئے گی وہ بھی بہرحال اللہ کے علم ہے. وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه، اور کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نہیں نکلتا، اور نہ کوئی مادہ یعنی فیمیل حاملہ ہوتی ہے، اور نہ وہ بچے کو جنتی ہے، مگر یہ سب اللہ کے علم میں ہے. وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ، اور جس دن اللہ ان کو ندا فرمائے گا یعنی پکارے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس بات کی گواہی دینے والا نہیں ہے، ہمیں تو کچھ نہیں پتا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ، اور ان سے گم ہو جائیں گے جو وہ دنیا میں اس سے پہلے پوجا کرتے تھے. وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. لا يسلم الانسان من دعاء الخیر، انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے. یہ کون سا انسان ہے؟ ایمان جس کے پاس نہیں، دنیا پرستی میں مبتلا ہے. ورنہ ایمان والا دعائیں بھی کرتا ہے، مشکلات میں صبر بھی کرتا ہے، پھر بھی اللہ سے لو لگاتا ہے، اور نعمتیں ملتی ہے تو غافل نہیں ہوتا، تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے اپنی جانب سے رحمت سے لطف اندوز کریں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو وہ ضرور کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور اگر میں اپنے رب کے
اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میرے لیے اس کے ہاں بھلائی ہی ہوگی۔ یہ وہی خناس جو باغ والے کا تھا، سورہ کہف کا 5واں رکوع، بھائی ادھر ملا تو ادھر بھی ملے گا، برے ہوتے تو ادھر تھوڑے ہی کوئی ملتا، یہ دماغ کا خناس۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو ہم کافروں کو ضرور بتائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے اعمال، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں سخت عذاب کا ہم ضرور مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، آپ فرمائیے بھلا دیکھو، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ثم کفرتم بہ، پھر تم نے اس کا انکار کر ڈالا ہے، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو بہت دور کی مخالفت میں پڑا ہو۔ اگلی آیت کا حوالہ پہلے ایک سے زائد مرتبہ آیا ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق یعنی عالم میں، کائنات میں، وفی انفسہم، اور خود ان کی جانوں میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ بے شک وہ قرآن حق کلام ہے۔ دو باتیں ہیں، ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم صاحب، یہ اقبال پر بڑی اتھارٹی گزرے ہمارے ملک، ان ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کے دو بڑے پیارے الفاظ جملے ہیں، دس یونیورس is the work of Allah subhanahu wa ta'ala and this Quran is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. There cannot be any contradiction between the two. کائنات اللہ کا عمل ہے، قرآن اللہ کا قول ہے، اللہ کے قول اور عمل میں کوئی تضاد نہیں ملے گا، مطابقت ملے گی۔ کیا مطلب؟ کتاب کائنات پڑھو گے اللہ کو پہچانو گے، جب قرآن پڑھو گے تو اللہ کی عظمت بڑھے گی۔ قرآن پڑھو گے، قرآن کتاب کائنات پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے تو بھی اللہ کو پہچانو گے۔ کتاب کائنات پڑھ کر قرآن پڑھو گے تو بھی اللہ کی عظمت پیدا ہوگی، قرآن کی حقانیت ثابت ہوگی۔ تو یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ایک کتاب کائنات پڑھنا، ایک کتاب الہی پڑھنا۔ اور ہاں، پہلے کتاب کائنات ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پھر ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ And if you cannot read and understand the book in the nature، اس کتاب کائنات کو تم نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کے کلام کو کیسے سمجھو گے؟ تو یہ قرآن کائنات میں غور و فکر کی، ہمارے وجود کی نشانی میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور جب غور کریں گے تو اللہ کو پہچانیں گے، جب اس کا کلام پڑھیں گے تو پھر اللہ کی عظمت بڑھے گی۔ یوں قرآن کی عظمت بھی ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ تو ایک آیات نشانیاں کائنات میں، آیات آفاق، ایک آیات نشانیاں وجود میں، آیات انفس، ایک آیات قرآنی، اللہ کا کلام ہے قرآن، اللہ کا عمل ہے کائنات، دونوں میں مطابقت ہے، کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ بات کافی نہیں آپ کی تسلی کے لیے کہ بے شک آپ کا رب ہر شے پر گواہ ہے؟ جو نہیں مان رہے اللہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے، جو مان رہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ ہو جاؤ یقیناً وہ لوگ رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، انہ بکل شیء محیط، بے شک وہ اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔